درود پاک اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک صلی علیہ۔ انشاءاللہ العزیز ہم ٹھیک 12:30 بجے دعا کریں گے۔ میرے پاس تقریباً 17 منٹ ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے نہ 1 منٹ اوپر ہو اور نہ 1 منٹ کم ہو۔ فکس ٹائم پر ہم دعا کریں گے۔ ایسے جو حالات ہیں صحیح معنوں کو تقریب کرنے کا دل نہیں کر رہا، واللہ دل نہیں کر رہا۔ آپ سارے اسی علاقے کے ہیں، آپ سارے جانتے ہیں۔ اللہ پاک ملک پاکستان اور اسلام پر رحم فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ رہے ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سارے پڑھیں، اونچا پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد۔ عظمتاں کی سناواں مادیاں، جس کو یہ جملہ آتا ہے پڑھ لینا۔ عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، تار دنیا نے دعاواں مادیاں، تار دنیا نے دعاواں مادیاں۔ رو جد آیا وفا مادیاں، یاد جد آیا وفا مادیاں، تار دنیا نے دعاواں مادیاں۔ عزیزان گرامی قدر اس بات کو پلے باندھ لے میرے تیرے سونے لجپال نبی نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات۔ حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو بھی آج کہتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے مجموع کے اندر بھی دیکھا، بڑی بڑی مجالس کے اندر بھی دیکھا، لوگ بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے راجے تو بن گئے، لیکن ہم نے دیکھا لوگوں نے پیروں کے ہاتھوں کو تو چوما، استادوں کا تو ادب کیا، لیکن اگر ادب سے خالی رہے، یا ماں کا ادب نہ کیا یا والد کا ادب نہ کیا، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ لوگوں یاد رکھنا، علم کے گھمنڈ میں نہ آ جانا، شہرت کے گھمنڈ میں نہ آ جانا، پیسے اور جو ہے وہ روپے کے گھمنڈ میں نہ آ جانا۔ اگر اللہ کا نبی بھی ہو وہ بھی اپنی والدہ کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی
ہونا بےحد و بے حساب حمد رب تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی. لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود کے گلدستے نبی مکرم نور مجسم فخر موجودات فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ اعلیٰ عرفہ بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آج کی یہ بزم تمہید باندھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. بھائی محمد ملک قاسم صاحب کی والدہ محترمہ مغفورہ کی درجات کی بلندی کے لیے انعقاد پذیر ہے. خالق سے دعا کرتا ہوں خالق کے بلامائی صاحبہ کے درجات کو بلند فرمائے. عزیزان گرامی قدر، علماء کرام سے آپ بات سنتے رہتے ہیں، ماں کی شان بھی سنتے ہیں، والد کی بھی شان سنتے ہیں. میں انتہائی اختصار کے ساتھ جو وقت ہے اسی وقت سے مقیدہ کے اندر رہتے ہوئے یا قرآن بیان کروں گا یا محمد کا فرمان بیان کروں گا. یار بولے نا سبحان اللہ. میں مثال کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں کہ جس بندے کو برگر، پیزا اور شوارما پسند ہو اسے سوکھی روٹی پسند نہیں ہوتی. سوکھی روٹی اسے اچھی نہیں لگتی. تو لوگوں یاد رکھنا، بظاہر تو ہمیں شوارما، پیزا اور دوسری جو اس طرح کی بریڈ وغیرہ ہیں یہ لذت دیتی ہیں، اسی طرح ہمارے قانون کو اشعار اور دوسری چیزیں لذت ضرور دیتی ہے. لیکن یاد رکھنا جس طرح برگر، شوارما اور دیگر بریڈ وغیرہ تیرے جسم کو طاقت نہیں دیتے، اسی طرح اشعار وقتی طاقت ضرور دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جس طرح سوکھی ہوئی روٹی طاقت دیتی ہے، اسی طرح روح کو یا اللہ کا قرآن طاقت دیتا ہے یا محمد کا فرمان طاقت دیتا ہے. میں اس طرف نہیں جاتا، اس سے جو میں نے اشعار پڑھے مجھے اور بھی اشعار آتے تھے لیکن وقت کم ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے خالق کے حبیب نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما احتسابا کانا کعدل حجۃ مبرورۃ. میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا جس کو اللہ کا قرآن چنگا لگے، جس کو مصطفیٰ کا فرمان چنگا لگے، اور اچھا کو سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما، فرمایا جس بندے نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی، من زار قبر، کسی کی زیارت کی، احتسابا کانا کعدل حجۃ مبرورۃ، خالق کائنات اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. اس سے اگلی بات وَمَنْ كَانَ زَبَّارًا ذرات الملائکہ، فرمایا جو اپنا معمول بنا لیتا ہے، جو ایک مرتبہ زیارت کرے اس کے لیے حج مقبول ہے، اور جو اپنا معمول بنا لیتا ہے ذرات الملائکہ تو اس کی اپنی قبر کی زیارت کے لیے اللہ کے پاک فرشتے آ جاتے ہیں. تو اس لیے صاحبو آج اپنے والدین کے ساتھ جڑ جاؤ. ہم نے صرف جنازے تک کام رکھا، ہم نے صرف ان پر مٹی ڈالنے تک کام رکھا، جیسے وہ مر گئے ہم نے ان کے سالے ثواب کا سلسلہ بند کر دیا، حالانکہ ہونا یہ نہیں چاہیے تھا. لوگوں یاد رکھنا مصطفیٰ کریم نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما یوم الجمعہ، فرمایا جو بھی بندہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر بروز جمعہ کو جاتا ہے، غفر اللہ، اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو مغفرت میں بدل دیتا ہے. تو اس لیے آج ہمارے والدین کی قبریں اجڑ گئی، آج کوئی قبر پہ جانے والا نہ رہا، حالانکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا. اور یاد رکھنا قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہنا. کب؟ ہندل کی بار جب وہ بوڑھے ہو جائے تو یہاں پر مجھے کہنے دو. حضرت جی رب تو مطلقاً والدین کہہ سکتا تھا، بوڑھے یا جوان کا تذکرہ تو نہ کرنا تھا نا. حالہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب کہہ دیتا کہ والدین کے ساتھ مطلقاً تم نے اف نہیں کرنی، لیکن فرمائے ہندل کی بار جب وہ بوڑھے ہو جائے. تو یہاں پر میں ایک نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. مولا وجہ کیا ہے؟ کیا جوان ہوں تو ہم ان کے ساتھ اف کر سکتے ہیں؟ تم نے بڑھاپے کا ذکر مقید کر کے کیا، وجہ کیا تھی؟
مطلقاً کہہ دیتے کہ والدین کو عفو نہیں کرنی، فرمایا جب بوڑھے ہو جائیں تو عفو نہیں کرنی۔ تو گویا رب بتانا چاہتا تھا کہ کائنات کا قانون یہ ہے کہ والدین جوان ہوں تو بیٹے کھاتے ہیں، والدین کھلاتے ہیں، والد کماتا ہے، ماں چپاتیاں بنا کے بیٹے کے سامنے رکھتی ہے۔ جب وہی والدین بوڑھے ہو جائیں اور بیٹے بڑے ہو جائیں تو بیٹے کماتے ہیں اور والدین کھاتے ہیں۔ گویا رب بتانا چاہتا تھا وہ لوگوں یاد رکھنا، جن کو تم کھلا کے اف نہیں کر سکتے، ان کا کھا کے انہیں کیسے اف کر سکتے ہو؟ یعنی جن کو تم کھلا رہے ہو بڑھاپے میں، جب انہیں اف نہیں کر سکتے تو جن کا کھاتے رہے جب وہ جوان تھے تو انہیں کس طرح اف کر سکتے ہو؟ یہ قرآن کا اسلوب بیان ہے۔ جس طرح 15واں پارہ معراج کی رات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس آیت پہ اگر غور کریں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد کے ارد گرد برکت رکھ دی۔ یار بولے سبحان اللہ۔ اے مولا وجہ کیا تھی؟ مسجد کے اندر برکت تو سمجھ میں آتی ہے، باہر برکت رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ تو گویا رب بتانا چاہتا تھا اور لوگوں یاد رکھنا، جس کے باہر اتنی برکت ہے اس کے اندر کتنی برکت ہو۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اللہ کا اسلوب یہ تھا، اللہ نے بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف نہ کرنا۔ یہاں رب بتانا یہ چاہتا تھا وہ لوگوں جن کو تم کھلا کے اف نہیں کر سکتے، ان کا کھا کے کیسے انہیں اف کر سکتے؟ لیکن آج ہم نے والدین بوڑھے ہو جائیں اور ایک بات 2 مرتبہ پوچھیں تو حضرت خواجہ حسن خرقانی علیہ رحمہ بڑے پائے کے ولی اللہ کے گزرے، آپ کے ایک بھائی حضرت بڑی ریاضت کیا کرتے تھے اور آپ ہر وقت ماں کی خدمت کیا کرتے۔ 5 منٹ میرے پاس باقی ہیں، میں وقت کی انشاءاللہ پابندی کروں گا۔ اور حضرت معذرت کے ساتھ میں نے شروع میں یہ کہا تھا یہاں پر بیٹھ کر کہ اللہ پاکستان اور اسلام پر رحم فرمائے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے وقت کم ملا تو اس لیے میں نے کہا، یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ حالات علاقے سے ایسے بنے ہوئے تھے، شاید آپ کو پتا ہو۔ میں نے سمجھا یہ نہ ہو کہ آپ اس چیز کو محسوس کر جائیں۔ تو عرض یہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، بات یہ ہے کہ خواجہ حسن خرقانی ہر وقت ماں باپ کی خدمت کیا کرتے۔ وقت گزرتا گیا، خواجہ حسن خرقانی کے ایک بھائی ہر وقت عبادت کرتے، ریاضت کرتے، نوافل پڑھتے، تہجد پڑھتے، اوابین پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، بڑے متقی اور پرہیزگار۔ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آواز آئی، او خواجہ حسن خرقانی کے بھائی، ہم نے تیرے بھائی حسن خرقانی کی وجہ سے تیری حتمی بخشش فرما دی۔ آپ عرض گزار ہوئے کہ ساری زندگی عبادتیں تو میں کرتا رہا، ریاضتیں تو میں کرتا رہا۔ جی ٹھیک ہے، اگر سارے خوش ہوں تو ہم 5-10 منٹ اوپر جائیں گے، سارے خوش نہ ہوں تو ہم 1 منٹ بھی اوپر نہیں جائیں گے۔ کیا حضرات کی رائے ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 35-30 منٹ پہ دعا کریں، یہ کہتے ہیں 5-10 منٹ بے شک اوپر ہو جائیں۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا خواجہ حسن خرقانی علیہ رحمہ اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے، ہر وقت ماں کی خدمت کرتے، بھائی ہر وقت عبادت و ریاضت کرتا۔ آواز دینے والے نے آواز دی، ہم نے تیرے بھائی حسن خرقانی کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آپ نے گزارش کی، عرض کی، ساری زندگی عبادت و ریاضت تو میں کرتا رہا، میرے بھائی کی وجہ سے کیوں؟ تو آواز دینے والے نے کہا وہ اللہ تیری عبادتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو تیرے بھائی حسن خرقانی جو ماں کی خدمت کر رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماں اور باپ ایسا میٹھا پھل ہے، میٹھا میوہ ہے
رب کعبہ کی قسم یہ کوئی آپ کی خوشامدی کے لیے یہ جملہ نہیں کہہ رہا اور نہ ہی میں حقیقت بتا رہا ہوں، نہ میں چاپلوس ہوں اور نہ خوشامد کا قائل ہوں، کیونکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اذا رأیتم المداحون، یہ حضرت مقدار بن اسود فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اور حضرت عثمان غنی کی تعریف ان کے منہ پہ کرنے لگا، تو آقا نے فرمایا حضرت عثمان غنی کی جو بندہ تعریف کر رہا تھا منہ پہ، حضرت مقدار بن اسود نے کہا اس کے منہ میں مٹی ڈالی جائے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مقدار بن اسود میں نے خود مصطفیٰ کریم سے سنا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا اذا رأیتم المداحون، کہ جس کو بھی دیکھو کہ وہ کسی کے منہ پہ تعریف کر رہا ہے اس کے منہ میں مٹی ڈال۔ ہم منہ پہ تعریف کرنے کے قائل نہیں ہیں، رب کعبہ کی قسم ساری چیزیں ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا، لیکن یاد رکھنا جو ماں اور باپ کسی کا بھی بے ادب ہوا وہ ساری زندگی ہم نے روتا ہوا دیکھا۔ آج بھی کوئی پروگرام سے دیر سے آئیں یا کوئی بھی معاملہ ہو تو رب کعبہ کی قسم جب دروازے اور گیٹ پہ دستک دی جائے تو سب سے پہلے جس کی آواز آتی ہے اور جو دروازہ کھولنے کے لیے آتی ہے یا آپ کی ماں ہوتی ہے یا میری ماں ہوتی ہے۔ آج بھی اور ماں کی نگاہیں ہر وقت دروازے پہ لگی رہتی ہے کہ کب میرا بیٹا آئے گا اور میرے دل کو سکون ملے گا۔ لیکن یاد رکھنا آج ہم نے ماں باپ کے اس سبق کو بلا دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی علیہ رحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت میں عرض کر رہا تھا مولانا عبید اللہ سندھی علیہ رحمہ آپ اسلام لانے سے پہلے سکھ مذہب سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مسلمان ہوئے اور آپ کی ماں کافرہ تھی، آپ کی ماں سکھ مذہب سے تعلق رکھتی تھی، تو آپ کی ماں نے آپ کو جوتیاں مارنی شروع کر دی۔ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اس نے مارنا شروع کر دیا اور جب جوتی گرتی تو آپ اٹھا کے ماں کے ہاتھ میں دے دیتے، کہتے ماں پھر مار، پھر جوتی نیچے گرتی اٹھا کے ہاتھ میں دیتی، اور پوچھنے والوں نے کہا یار یہ تجھے جوتیاں مار رہی تھی اور تو اس کو اٹھا کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ فرمایا تم نے مصطفیٰ سے نہیں سنا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن آج مجھ سے اور آپ سے اگر کوئی عالم ہو یا حافظ ہو یا کوئی جو ہے وہ کسی پوسٹ پہ لگ جائے تو اسے علم کا گھمنڈ ہوتا ہے، کسی کے پاس پیسہ ہو تو اسے پیسے کا گھمنڈ ہوتا ہے، اور ماں کوئی ایک بات دوسری مرتبہ، کیونکہ آخری عمر میں بندے کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ایک سے دوسری مرتبہ سوال نہ پوچھا گیا تو پہلے سے انہیں جو ہے وہ آگے سے گالی دینا اور طرح طرح کے اول فول بکنا شروع کر دیا۔ صاحبو یاد رکھنا یہ وہی ماں باپ تھے جب ہم چھوٹے تھے، یہ جوان تھے، وہی چیز۔ اور علامہ فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ عورت نے بڑھاپے کے عالم میں اپنے بچے سے پوچھا کہ وہ کیا ہے، بیٹے نے کہا ماں جی کوا ہے، دوسری مرتبہ پوچھا فرمایا کوا ہے، جب تیسری مرتبہ پوچھا تو بیٹا آگے سے سیدھا ہو گیا، امی جی پتہ نہیں لگنا کتنی باری دسائیں ایک کوا آیا ایک کہاں آیا۔ لیکن صاحبو یاد رکھنا تو ماں نے اندر سے رجسٹر لے آئی، فرمایا یہی کوا تھا، اسی بنیرے پہ بیٹھا تھا، تو نے ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ پوچھا تھا، ہر مرتبہ تیرے ماتھے پہ بوسہ دے کے بتاتی تھی میرے لال یہ کوا ہے۔ لیکن آج اپنا حال دیکھیں، اپنے گریبان کے اندر دیکھیں، کیا ہمیں اور آپ آج کیا ماں اور باپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے صاحبو آج وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور حضور نے فرمایا ہم نے صرف ماں کو جنت کا ذریعہ سمجھ لیا، کیونکہ ہم نے حدیث سنی الجنت تحت اقدام الامہات، ہم نے یہ نہ دیکھا کہ جو جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اسی جنت کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا جو جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اسی جنت کا دروازہ، درمیانی دروازہ تیرا باپ ہے۔ یار بولے سبحان اللہ۔ اور پھر آقا نے فرمایا رضی ربی فی رضی الوالدی وسخط ربی فی سخط الوالد۔ اور یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں ماں کی بڑی شان ہے، لیکن صاحبو یاد رکھنا اگر حدیث کو دیکھا جائے تو ماں کو راضی کرو تو جنت ملتی ہے، باپ کو راضی کرو تو خود خدا مل جاتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ فرمایا
رضی ربی فی رضی الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد. فرمایا باپ کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے. اس لیے آج اپنے من کے اندر دیکھے میں کتنے پانی میں ہوں یہ میں جانتا ہوں. آج اگر کوئی ملک ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی راجہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن صاحب یاد رکھنا اگر اللہ کے نبی موسیٰ بھی ہوں تو وہ بھی کہتے نظر آتے ہیں اللہ جی میں بھی وہی ہوں، آپ بھی وہی ہیں، قانون بدل گیا، کیا وجہ ہے؟ پہلے آنا تھا کوئی طور پر تو کبھی نہ کہا سنبھل کے آنا، اب کہہ رہے ہیں موسیٰ سنبھل کے آنا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ جب پہلے تو آتا تھا تیرے گھر میں تیرے لیے دعا کرنے والی تیری ماں ہوا کرتی تھی، اب تجھ سے وہ سایہ اٹھ گیا ہے. پتہ چلا کوئی نبی ہو، کوئی صحابی ہو یا کوئی کتنی بڑی پوسٹ پہ ہو، ماں باپ کا وہ بھی ماں باپ کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے آج وقت ہے یہ والدین وہ میٹھا پھل ہے، وہ میٹھا میوہ ہے، جب یہ جاتا ہے تو نظر آتی ہے. آج پوچھیں حضرت سے سب کچھ موجود ہے، بنگلہ بنا ہوا ہے، کوٹھی بنی ہوئی ہے، گاڑیاں ہیں، جائیدادیں ہیں، پیسہ ہے، بیٹے ہیں، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو دعا کرنے والی آج ماں نہیں رہی ہے. کائنات کی ہر چیزیں موجود ہے، یہ جن سے اٹھ جاتا ہے ان سے پوچھیں. میں نے جب آنکھ کھولی اور جب سے میں نے چلنا شروع کیا اور جب سے مجھے جو ہے وہ ہوش سنبھالا، میں نے اپنے باپ کا سایہ نہ دیکھا. وہ پہلے میرے باپ جی ان کا قبلہ کا پردہ دنیا سے انہوں نے کر لیا تھا، لیکن صاحبوں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے اپنے والد نہیں دیکھے، لیکن رب کعبہ کی قسم جب آج بھی کسی والد کو بیٹے کے ساتھ محبت کرتے دیکھتا ہوں تو باپ کی بڑی یاد ستاتی ہے. تو یار پوچھو نا، اگر کوئی آج سفید داڑھی والا بابا بھی ہو اس سے پوچھو یار بتا تیری عمر تو 70-80 سال ہو گئی، آج بھی جو تجھے سب سے پیارا رشتہ ہے وہ کون ہے؟ یہ گارنٹیڈ بات ہے، وہ کہے گی یا میری باپ ہے یا میری ماں ہے. لیکن ہم نے رشتوں کو بھلا دیا. خالق سے دعا ہے خالق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وقت اوپر ہو گیا ہے، اللہ کریم بھائی محمد قاسم صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرمائے اور کھڑے ہو جائیں، ایک سلام کا شعر اور اس کے بعد دعا ہو جائے.